اچھا، تو آج کے دور میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کے مطابق یہ سوال صرف نماز روزے کی پابندی کا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ ایک فکری سوال ہے کہ ہماری زندگی کا راستہ آخر طے کون کر رہا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت یا ہمارے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج؟ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج کا اصل امتحان یہی ہے۔ بالکل، اور یہ مواد شروع سے ہی ایک بہت بڑے تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی اسلام کو ماننے والوں کی تعداد تو اربوں میں ہے، لیکن اسلام کو اپنی زندگی کا معیار مطلب اسٹینڈرڈ ٹو لیو بائی بنانے والے کتنے ہیں؟ آج کی ہماری ساری گفتگو اسی مرکزی نقطے کے گرد گھومے گی کہ جب دین اور رواج آمنے سامنے آ کھڑے ہوں تو پلڑا کس کا بھاری ہونا چاہیے؟ کیا دین کو رواج کے مطابق ڈھلنا چاہیے یا رواج کو دین کے تابع ہونا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی کشمکش ہے۔ اچھا، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں سزاؤں، پابندیوں اور ایک بہت ہی سخت نظام کا تصور آتا ہے۔ کیا ہمارے ذرائع بھی شریعت کو اسی طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، اور یہی پر سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ مواد اس عام تصور کے بالکل برعکس ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں شریعت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا طریقہ ہے، اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی کسوٹی ہے۔ لیکن اس کی روح کیا ہے؟ مواد کے مطابق شریعت ایک ایسا راستہ ہے جو مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کو انسانوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی شریعت بوجھ نہیں بلکہ آزادی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو بہت ہی مختلف زاویہ ہے۔ جی بالکل، اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، سورۃ الجاسیہ کی آیت 18، جس کا مفہوم ہے: پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک خاص راستے یعنی شریعت پر ڈال دیا، سو آپ اسی پر چلیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے، ایک عطا کردہ سیدھا راستہ، نہ کہ کوئی بوجھ جو انسان پر لاد دیا گیا ہو۔ یہ انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو اگر شریعت کو اس قدر آسان، فطری اور آزاد کرنے والے راستے کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہیں پر ہمارے ذرائع تصویر کا دوسرا رخ یعنی رسومات کو سامنے لاتے ہیں۔ جی، اور ان رسومات کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی آسمانی حکم نہیں۔ ان کا واحد جواز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں یہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جسے قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے۔ اور ایک تیسری خصوصیت کا بھی ذکر ہے جو شاید سب سے خطرناک ہے، کہ ان رسومات پر اکثر دین کا ایک دکھاوے کا خلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب انہیں ثواب کا کام بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ انہیں آسانی سے قبول کر لیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی سب سے خطرناک پہلو ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ذرائع روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے شادی بیاہ کو ہی لے لیں، دین نے نکاح کو آسان ترین کام قرار دیا، لیکن ہم نے مہندی، مایوں، جہیز اور نہ جانے کتنی رسموں سے اسے معاشرے کا سب سے مشکل کام بنا دیا ہے۔ اور مہنگا بھی۔ اور مہنگا بھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ جہیز دینا ضروری ہے تو یہ ایک سماجی رسم ہے، لیکن اگر اسے بیٹی کے لیے ضروری اسلامی فریضہ سمجھا جانے لگے تو یہ دین کے نام پر رسم کو فروغ دینا ہے۔ اسی طرح کسی کے انتقال پر ہونے والی رسومات کا بھی ذکر ہے، تیجا، 10واں، 40واں۔ ان کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں انہیں اس طرح ادا کیا جاتا ہے جیسے یہ دین کا لازمی حصہ ہوں، اور جو نہ کرے اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ عبادات میں خود سے طریقے شامل کر لینا، قبروں اور مزاروں سے وہ امیدیں باندھ لینا جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ دین کی اصل بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔
یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو براہ راست تعلق ہے اسے ختم کر کے درمیان میں بہت سے واسطے کھڑے کر دیتی ہیں۔ تو یہ تو دین میں ایک طرح کی ملاوٹ ہوئی۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی موجود ہے؟ جی بالکل، اور بہت واضح رہنمائی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے جو اس معاملے میں بالکل دو ٹوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ چیز اللہ کے ہاں رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث ایک طرح سے لکیر کھینچ دیتی ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، اس کے علاوہ ہر چیز ایک اضافی بوجھ ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے، یعنی یہ رسومات صرف کلچر کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے کہ کون اصل دین پر قائم رہتا ہے اور کون ان نئی چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اصل امتحان کہاں اور کب ہوتا ہے؟ اصل امتحان وہ اسی لمحے ہوتا ہے جب ایک فرد کو انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف قرآن اور سنت کا واضح حکم ہے جو سادگی کا کہہ رہا ہے، دوسری طرف پورا معاشرہ، خاندان، دوست احباب ہیں جو ایک مہنگی رسم پر عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس لمحے ایک مسلمان کس کی سنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی یا لوگوں کی؟ یہی وہ لمحہ ہے جسے ہمارے ذرائع اصل فکری امتحان قرار دیتے ہیں۔ اور عموماً لوگ اکثریت کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، ہے نا؟ یہی سوچا جاتا ہے کہ جب اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی سوچ کو ہمارے ذرائع قرآن کی ایک آیت سے چیلنج کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت 116 میں اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے پوری انسانیت کو ایک اصول دے رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو صرف گمان پر چلتے ہیں اور محض اندازے لگاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم معاشرتی اتفاق رائے سمجھتے ہیں وہ اصل میں گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے جدید تصورات کے بالکل برعکس بات ہے۔ یہی تو اس مواد کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ پیغام یہ ہے کہ حق اور سچائی کا معیار لوگوں کی تعداد نہیں ہے۔ اکثریت اکثر تحقیق اور علم کی بنیاد پر نہیں چل رہی ہوتی، وہ صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایک پرانی لکیر پر چل رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے فکری امتحان یہ ہے کہ کیا ایک فرد میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس بہاؤ کے خلاف کھڑا ہو سکے، صرف اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دوسرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تضاد تو واضح ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سنگین ہے؟ یعنی اگر کوئی شادی پر تھوڑا زیادہ خرچ کر لے یا 40ویں کی رسم کر لے تو کیا اس سے واقعی دین کمزور ہو جاتا ہے جیسا کہ ذرائع کہہ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سخت بات نہیں لگتی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ذرائع کے مطابق مسئلہ ایک یا دو رسومات کا نہیں بلکہ ایک ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ کا ہے۔ جب انسان شریعت کو چھوڑ کر رسومات کو ترجیح دینا شروع کرتا ہے تو اس کا پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کی اہمیت اس کی زندگی سے ختم ہونے لگتی ہے۔ ایمان صرف نام کا اور کچھ رسمی عبادات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ نماز، روزہ ایک عادت بن جاتے ہیں، لیکن زندگی کے بڑے فیصلے، شادی، کاروبار، تعلقات، وہ معاشرتی رواج کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ یعنی دین صرف مسجد یا رمضان تک رہ جاتا ہے اور بازار اور گھر میں معاشرے کا قانون چلتا ہے؟ بالکل، اور اس کیفیت کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع سنن ابو داود کی ایک بہت مشہور حدیث کا ذکر ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح یعنی بے وزن ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ تو بہت گہری تشخیص ہے، یعنی مسئلہ باہر سے آنے والے حملوں کا نہیں بلکہ اندر کی کمزوری کا ہے۔
ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دین کی حقیقی روح کو چھوڑ کر کھوکھلی رسومات کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف وہ خود بخود جگہ بنا لیتا ہے اور ہماری اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، مواد کا تجزیہ یہی ہے۔ رسم بظاہر آسان اور پرکشش لگتی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ایمان کی بنیادوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ انسان اللہ پر توکل کرنے کے بجائے لوگوں کے خوف اور ان کی خوشی کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی وہن ہے۔ یہ واقعی ایک مشکل صورتحال ہے، یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف آپ کا اپنا خاندان، آپ کے دوست احباب جنہیں آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ذرائع اس نفسیاتی دباؤ کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کیا وہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ جی، مواد اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے کہ شریعت پر چلنے کی، خاص طور پر آج کے دور میں، ایک سماجی قیمت ہے۔ جب کوئی شخص رائج غلط رسومات کو چھوڑ کر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسے دقیانوسی، انتہا پسند یا معاشرے سے کٹا ہوا جیسے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ وہ شادی بیاہ اور غمی کے موقع پر خود کو بالکل تنہا محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی دباؤ ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا انسان معاشرے سے کٹ کر رہ جائے؟ یہاں مواد قیمت کا موازنہ اجر سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقتی مشکل اور تنہائی کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے وہ کہیں زیادہ بڑی اور دائمی ہے۔ اس کے لیے سورہ فصلت کی آیت 30 کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی اصل چیز استقامت ہے، ثابت قدمی۔ جی، کلیدی لفظی استقامت ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی موڑ لینے کا حوصلہ اور حق پر ڈٹے رہنا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی سماجی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ذرائع کا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا کی وقتی مشکل اس آخرت کے دائمی اجر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو آخر میں یہ ساری گفتگو ایک انتخاب پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ مواد اس انتخاب کو بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں پیش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کو چننا ہے؟ رسم یا شریعت؟ آباء و اجداد کی روایت یا اللہ کی وحی؟ لوگوں کی خوشی یا اللہ کی رضا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو انفرادی طور پر خود دینا ہے۔ اور اس فکری امتحان کو حل کرنے کے لیے ہمارے ذرائع آپ کہہ لیں ایک گولڈن رول یا رہنما اصول پیش کرتے ہیں۔ یہ اصول سورۃ النساء کی آیت 59 میں بیان ہوا ہے۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ ایک ٹائی بریکر اصول ہے۔ جب بھی دین اور رواج میں اختلاف ہو تو فیصلہ کن اتھارٹی نہ معاشرہ ہے، نہ خاندان، نہ اکثریت۔ فیصلہ کن اتھارٹی صرف دو ہیں، اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی سنت۔ بالکل، یہ ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول یا ویریفیکیشن کا نظام ہے۔ جب بھی شک ہو تو بھیڑ کی طرف مت دیکھو، بلکہ اصل سورس کوڈ یعنی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ مواد کے مطابق اس پورے فکری امتحان کا حتمی اور شافی حل اسی ایک اصول پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ مواد کسی پر الزام نہیں لگاتا، بلکہ ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ پیغام بہت سادہ ہے کہ اگر یہ باتیں دل کو لگیں، اگر محسوس ہو کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے تضادات موجود ہیں تو انہیں نظر انداز نہ کیا جائیں، بلکہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال جو اسی مواد کی روح سے نکلا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی ایسی ذاتی یا خاندانی رسم ہے جو بہت عزیز ہو، نسلوں سے چلی آ رہی ہو، اور آپ کو تحقیق سے پتہ چلے کہ وہ شریعت کے کسی واضح اصول سے براہ راست ٹکرا رہی ہے، تو خاندان کی محبت اور ایمان کے تقاضوں کے درمیان اس تضاد کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ انتخاب کیا ہونا چاہیے، لیکن اس انتخاب کو حکمت، محبت اور صبر کے ساتھ عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔